ایک بوڑھے گانا گانے والے کی توبہ کا سبق آموز واقعہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ایک نوجوان شخص جو بڑی خوش الحانی کے ساتھ ستار بجانے کا کام کرتا تھا، ستار بجاتا تھا، اس کی سریلی آواز پر مرد، عورت، بچے سب قربان تھے۔ اگر کبھی مست ہو کر گاتا ہوا جنگل سے گزر جاتا تو چرند پرند اس کی آواز سننے کے لیے جمع ہو جاتے۔ رفتہ رفتہ جب یہ بوڑھا ہوا اور آواز بڑھاپے کے سبب بھدی ہو گئی تو آواز کے عاشق بھی رفتہ رفتہ کنارہ کش ہو گئے۔ اب بڑھاپے میں جدھر سے گزرتا کوئی پوچھنے والا نہیں۔ نام و شہرت سب رخصت ہو گئے، فاقوں پر فاقے گزرنے لگے۔ لوگوں کی اس خود غرضی کو سوچ کر ایک دن بہت غم زدہ ہوا اور دل میں کہنے لگا، اے میرے اللہ، جب میں خوش آواز تھا تو مخلوق مجھ پر پروانہ وار گرتی تھی اور ہر طرف میری خاطر تواضع ہوتی تھی۔ اب بڑھاپے سے آواز خراب ہو گئی تو یہ خواہش پرست اور خود غرض لوگ میرے سائے سے بھی بھاگنے لگے۔ ہائے، ایسی بے وفا مخلوق سے میں نے دل لگایا۔ یہ تعلق کسی درجہ پر فریب تھا۔ کاش میں آپ کی طرف رجوع ہوا ہوتا اور اپنے شب و روز آپ ہی کی یاد میں گزارتا اور آپ ہی سے امیدیں رکھتا تو آج یہ دن نہ دیکھتا۔ بوڑھا گلوکار دل ہی دل میں نادم ہو رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نے اس کے دل کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ چنانچہ بوڑھے گلوکار نے ایک کہاں کھینچی اور مخلوق سے منہ موڑ کر دیوانہ وار مدینہ منورہ کے قبرستان کی طرف روانہ ہو گیا اور ایک پرانی اور شکستہ قبر کے غار میں جا بیٹھا اور دعا کرنے لگا۔ روتے ہوئے اس نے اللہ سے عرض کیا کہ اے اللہ، آج میں تیرا مہمان ہوں۔ جب ساری مخلوق نے مجھے چھوڑ دیا تو اب بجز تیری بارگاہ کے میرے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں اور بجز تیرے سے کوئی میری اس آواز کا خریدار نہیں۔ اے اللہ، آشنا بیگانے ہو چکے اور اپنے پرائے ہو چکے، اب سوائے آپ کے میری کوئی پناہ گاہ نہیں۔ اے اللہ، میں بڑی امید لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، اپنی رحمت سے مجھے نہ ٹھکرائیے۔ پرانی قبر کے اس غار میں بوڑھا گلوکار اس طرح آہوزاری میں مشغول تھا اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے کہ اللہ کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الہام ہوا کہ اے عمر، میرا فلاں بندہ جو اپنی خوش آوازی کی سبب زندگی بھر مخلوق میں مقبول اور محبوب رہا، اب وہ بڑھاپے کی وجہ سے آواز خراب ہو جانے سے ساری خلقت نے اس کو چھوڑ دیا اور اس کے روزگار کے ذرائع کا ختم ہونا اور ناکامی کا غم اس کی ہدایت کا اور میری طرف رجوع کا سبب بن گیا ہے۔ تو اب میری وسعتوں والی رحمت اس کی خریدار ہے۔ اگرچہ زندگی بھر وہ نافرمان اور غافل رہا ہے، لیکن میں اس کی آہوزاری کو قبول کرتا ہوں کیونکہ میری بارگاہ کے علاوہ میرے بندوں کے لیے کوئی اور جائے پناہ نہیں۔ بس اے عمر، آپ بیت المال سے کچھ معتد با رقم لے کر اس قبرستان میں جائیے اور میرے بندہ عاجز اور بے قرار کو میرا سلام پیش کیجیے۔ پھر یہ رقم پیش کر کر کہہ دیجیے کہ آج سے حق تعالی شانہ نے تجھے اپنا مقرب بنا لیا اور اپنے فضل کو تیرے لیے خاص کر دیا۔ اب تجھے غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہے۔ اے عمر، میرے اس بندے سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے غیب سے تیری روزی کا انتظام کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت غیب سے یہ آواز سنی تو بے چین ہو گئے، فوراً اٹھے اور بیت المال سے کچھ رقم لے کر قبرستان کی طرف چل دیے۔ وہاں پہنچ کر دیکھتے ہیں کہ ایک پرانی اور ٹوٹی قبر کی غار میں ایک بوڑھا آدمی ستار لیے ہوئے سو گیا ہے اور اس کا چہرہ اور داڑھی آنسوؤں سے تر ہے۔ جی ہاں، اس اشک ندامت سے اس کو یہ مقام ملا ہے۔ خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پرانی قبر کے سامنے باادب کھڑے ہوئے انتظار فرما رہے تھے کہ بوڑھا گلوکار بیدار ہوا تو ان سے اللہ تعالیٰ کا سلام پیام عرض کروں۔ اس اثناء میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھینک آ گئی جس سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ خلیفۃ المسلمین کو دیکھ کر مارے خوف کے وہ کانپنے لگا کہ اس ستار کی وجہ سے نہ جانے آج مجھ پر کتنے درے پڑیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ بوڑھا گلوکار کانپ رہا ہے تو ارشاد فرمایا، ڈرو نہیں، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی خوشخبری لایا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے بوڑھے گلوکار کو جب اللہ تعالیٰ کے الطاف و عنایات اور مہربانیوں کا علم ہوا تو اللہ کی وسیع رحمت کے مشاہدے سے اس پر شکر اور ندامت کا حال طاری ہو گیا۔ غلبہ حیرت اور شرمندگی سے کانپنے لگا، اپنے ہاتھ کو ندامت سے چبانے لگا اور اپنے اوپر غصہ ہونے لگا۔ اپنی غفلت اور حق تعالیٰ کی رحمت کا خیال کر کے ایک چیخ ماری اور کہا کہ اے میرے بے مثل آقا، اپنی نالائکی اور غفلت کے باوجود آپ کی رحمت بے مثال کو دیکھ کر میں شرم سے پانی پانی ہو رہا ہوں۔ جب بوڑھا گلوکار خوب رو چکا تو
اس کا درد حد سے گزر گیا تو اپنے ستار کو غصے سے زمین پر پٹک کر ریزہ ریزہ کر دیا اور اس کو مخاطب کر کے کہا، تو نے ہی مجھے اللہ کی محبت و رحمت سے دور رکھا تھا، اور تو نے ہی 70 سال تک میرا خون پیا، یعنی تیرے ہی سبب لہو و لعب و نافرمانی کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا، اور تیرے ہی سبب میرا چہرہ اللہ کے سامنے سیاہ تھا۔ اس بوڑھے شخص کی گریہ و زاری اور آہ و بکا سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ بھی منہ کو آ رہا تھا اور آپ کی آنکھیں اشک بار ہو رہی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، تیری گریہ و زاری تیری باطنی ہوشیاری کی دلیل ہے، تیری جان اللہ تعالیٰ کے قرب سے زندہ اور روشن ہو گئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہ گار کے آنسوؤں کی بڑی قیمت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت مبارکہ کے فیض سے وہ گلوکار پیر طریقت ہو گئے اور اکابر اولیاء کی صف میں داخل ہو گئے۔ مذکورہ بالا واقعے سے حاصل ہونے والا سبق، اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی کسی بدحالی کی وجہ سے نا امید نہ ہونا چاہیے اور ہمیشہ اللہ کی رحمت سے امیدوار رہنا چاہیے۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جتنے تعلقات ہیں سب فانی ہیں اور ان میں کچھ بھی وفاداری کا مادہ نہیں، صرف اللہ ہی کی ذات پاک ایسی کریم اور حی اور قیوم ہے جو ہر حال میں اپنے بندوں کی خریدار ہے۔ البتہ وہ محبت اور تعلق جو کسی کو کسی سے صرف اللہ ہی کے لیے ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں داخل ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ عاجزی اور انکساری اور توبہ اور استغفار اللہ کے ہاں بے حد قدر و قیمت ہے، زندگی بھر کی نافرمانیوں کو مٹا کر اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے۔